مسلسل اس کی دعائیں کرتے رہیں، وقل رب زدنی علما، اور یہ حکم قرآن میں آیا. اور اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا اللہ جہاں میرے علم میں اضافہ ہو وہاں میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو علم مجھے نفع نہ دے. اور اس کے ساتھ ہی اگر وہ حدیث ہم سامنے رکھیں، بہت مشہور حدیث ہے، بکثرت ہم اس کا حوالہ دیتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسان کے لیے نفع بخش بن سکے. ان بنیادی نصوص کو سامنے رکھ کر اگر غور کیا جائے تو کیا ہمارا تعلیمی نظام اس وقت ایسا ہے جو واقعتاً صحیح انسان تیار کر رہا ہو، یا ہمارا تعلیمی نظام اس وقت ایسا ہے جس تعلیمی نظام کے نتیجے میں وہ لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہماری سوسائٹی کے مختلف شعبوں کو سنبھال رہے ہیں جو انسانوں کی شکل میں جانوروں سے زیادہ بدتر حالت لی ہوئی. مجھے معاف فرمائیں جملہ ہو سکتا ہے سخت، مگر خود آپ حضرات کو جب اس طرح کا واسطہ پڑتا ہوگا تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ ہاں صورتحال واقعتاً یہی ہے. ہمارے تمام دفتروں کا کرپشن جن کے ذریعے سے ہے وہ آپ کسی نظام تعلیم سے تیار ہوئے لوگ تو ہیں. ہمارے ہیلتھ سینٹر میں جو ظلم ہو رہا ہے آخر اسی نظام تعلیم سے نکلنے والے وہ ڈاکٹر تو ہیں. ابھی چند دنوں پہلے میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک علاقے کا پورا گاؤں جل گیا اور ایک صاحب کو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کیا گیا کہ ہر گھر کو ریلیف کے طور پر 1.5 لاکھ روپے پہنچا دو. چنانچہ وہ گیا اور ہر گھر کو 1.5 لاکھ روپے دینے کے ساتھ ساتھ 30,000 واپس لیے اور اس طرح سے بہت خوش ہو کر واپس آیا کہ میں نے 18 لاکھ روپے کما لیے. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس میں دیر تو ہو سکتی ہے اندھیر نہیں. کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی کا بریسٹ کینسر ہو گیا اور 25 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. ہم اپنی سوسائٹی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ہماری حالت کیا ہے. آخر ہمارے بازاروں میں بزنس چلانے والا ٹریڈ کا ماہر، ہمارے عدالتوں میں کام کرنے والا جج اور وکیل، ہمارے ہیلتھ سینٹر میں کام کرنے والے ڈاکٹروں سے لے کر کے نیچے تک کے لوگ، ہمارے دفتروں میں کام کرنے والے جن کا کام خدمت خلق ہے، وہ تمام اسی ہمارے تعلیمی نظام سے نکل کر آنے والے لوگ ہیں. اگر اخلاقی تعلیم نہ ہوتی، اگر اخلاقی تعلیم نہ ہوئی تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کر کے انسانوں کی شکل میں یقیناً جنگلی درندوں سے زیادہ برے انسان مسلط ہوں گے. ہاں انسانی شکل میں ہوں گے وہ، اور ان سب سے ہمیں ہی سابقہ کر پیش آئے گا. اس لیے اخلاقی تعلیم اگر شامل تعلیم کے ساتھ نہیں جوڑی گئی تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی زمین پر بس کر رہنے والا انسان اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا. جیسے یہاں بھی آج کے بہت سارے اداروں میں فخر کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے. یقیناً آپ حضرات بھی واقف ہوں گے یہاں کے اتنی کالجوں میں لوگ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے. یہاں کے کالجوں میں ایسے افراد تیار ہو کر پہنچے ہیں جو اعلان کر کے کہتے ہیں کہ محمد بہت اچھے تھے مگر بیکورڈ زمانے میں تھے، آج ان کا چلنے والا نہیں. اور ساتھ میں کہتے ہیں اس لیے مسلمان ہم بھی مسلمان ہیں. یہ تو ہے عقائد کی بنیاد. لیکن آگے اخلاقیات کی حالت کیا ہے؟ کیا یہ صورتحال نہیں ہے کہ یہاں کے سکولوں میں یہاں کے ٹیچر حضرات کے ذریعے وہ جرم بھی پائے گئے جس کو زبان پر لانا بھی مشکل ہے وہاں کے بچوں کے ساتھ. آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات صرف یہ ہیں کہ پورے نظام تعلیم سے اخلاقیات کو نکال دیا گیا. اب نہ وہاں حیا ہے، نہ انسانیت نوازی ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ادب ہے، نہ محبتیں ہیں. بس ہر شخص کے ذہن میں یہی ہے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے والا بنوں. اور جب ایک میڈیکل کے شعبے میں کوئی جاتا ہے تو یہ ذہن لے کر کے جاتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور میرے ذریعے سے تباہ بیماروں کو راحت ملے یا نہ ملے مجھے پیسہ ملے. اور یہ پیسہ ملے یہ ایک ایسی ختم نہ ہونے والی بھوک ہے کہ بس پیسے کماتے رہیں گے اور فضولیات پر خرچ کرتے رہیں گے. اور یہی دور ہے. ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو فخر محسوس کرتا ہے اگر میرا پیشنٹ ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کی ساری کوشش کی ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے. جہاں آپریشن نہیں کرنا ہوگا وہاں بھی آپریشن کرانے کی فکر کرتا ہے تاکہ مجھے پیسہ زیادہ ملے. ایک انسان رحمت بنتا ہے، ایک انسان زحمت بنتا ہے. ہمارے نظام تعلیم میں اگر اخلاقیات کا شعبہ شامل نہ ہوا تو انسانوں کے روپ میں آگے جو لوگ تیار ہوں گے
وہ کیا ہوں گے ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں. تو میں زیادہ وقت نہ لے کر میں تو حاضر ہوا تھا اسے تاکہ استفادہ کریں. اور مولانا کو اللہ جل شانہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے اور پورے حالات کا بھی نظر ہے, اپنے تعلیمی اداروں کا بھی نظر ہے. ان کی تشریف آوری کا ہم سب کو خیر مقدم کرنا چاہیے اور کر رہے ہیں. آپ حضرات کی تشریف آوری جبکہ حالات بھی مشکل ہیں, جمع ہونا بھی مشکل ہے, اس کے باوجود آپ حضرات تشریف لائے, بہت مبارک. کاش جس طرح سے آپ حضرات ایک نیک جذبے کے ساتھ کہ ہماری اگلی نسل اگر وہ اچھا سائنسدان بنے تو بااخلاق بھی ہو, اگر وہ اچھا ڈاکٹر بنے تو بااخلاق بھی ہو, اگر وہ اچھا وکیل بنتا ہے تو بااخلاق بھی ہو, اگر وہ اچھا اکاؤنٹ کا ماہر بنتا ہے تو بااخلاق بھی ہو. اور اگر ایسا نہ ہوا, اگر یہ مزاج پیدا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کھانا پکانے کی ترکیبیں سیکھنے والا جہاں کھانے پکانے کی ترکیبیں سیکھتا ہے وہاں ساتھ یہ بھی کوشش کرے گا کہ کھانا ٹیسٹی بنے چاہے لوگوں کو زہر کھلانا پڑے. سائنس کے مختلف پہلو ہیں, ان میں سے اس کے مضر پہلو کیا کیا ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں. اور تعلیمی کے راستے سے, تعلیم کے ذریعے سے انسان کیا کیا کر سکتا ہے اس کی مثالیں ہزاروں نہیں لاکھوں ہمارے سامنے ہیں. اور اسی تعلیم کے ذریعے سے کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی مثالیں بھی چاروں طرف سے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اصل میں تو آپ کا آگے جو سیشن آنے والا ہے کوسچن آنسر کا, اس میں آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات آپ کی ضرورتیں سامنے آئیں گی. اس وقت ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں اگر اخلاقیات شامل ہو گئی تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے, اور اگر اخلاقی تعلیم اس میں شامل نہیں ہوئی تو آگے نتائج کیا نکلیں گے. اور ان نتائج کا احساس ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خود انسان کتنے ستائے جائیں گے, اس کے ذریعے سے خود یہاں کی سوسائٹی کیسے تباہ ہو جائے گی, اس کے ذریعے سے یہاں کے انسانوں پر خود یہاں کا انسان کیسے ظلم کرے گا, اس کے ذریعے سے انسان دوسروں کے لیے رحمت نہیں زحمت ہی بنے گا. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض انسان اپنی علم کی بنیاد پر گمراہ ہو جاتے ہیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, علم کے باوجود انسان گمراہ ہوتا ہے. وہی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انیٹمی پڑھ کر اگر کوئی انسان خدا کو پہچان نہیں پا رہا ہے, باٹنی پڑھ کر اگر خدا کو انسان کوئی پہچان نہیں پا رہا, باٹنی کی دنیا اتنی وسیع اور درختوں کی تھیوریاں اور پتوں کی تھیوریاں پڑھ کر کے بھی کوئی انسان کیسے انکار کر سکتا ہے بنانے والا کوئی نہیں ہے. سائنس کے جس بھی شعبے کو پڑھیں وہ چیخ کر کہتا ہے میرے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو مجھے چلا رہی ہے. میں ابھی کل ہی ایک بڑے سائنٹسٹ کشمیر کے مانے ہوئے لوگوں میں سے ہیں, میں نے ان سے پوچھا, بہت فخر کے ساتھ آپ حضرات نیوٹن کی تھیوریاں سناتے ہیں, وہ جو گریویٹی پاورز ہے وہ گریویٹی پاورز کا منبع کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ سائنس اس کا جواب نہیں دے گی. سائنس یہ بتاتی ہے چیز کیا ہے, سائنس یہ نہیں بتا سکتی چیز کیوں ہے. اس کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں, کیوں کا جواب کچھ اور ہے. کیوں کا جواب جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے پاس. تو غرض یہ کہ کیا ہے اس کا جواب سائنس ضرور دیتی ہے, یہ کیوں ہے اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی, اور سائنس کا شعبہ بھی نہیں ہے. وہ آئی, وہ وجود ہی بھی نہیں آئی اس لیے کہ وہ خدا کے انکار کر سکے. میں ایک دفعہ ایک بڑے کالج میں تھا, وہاں کچھ میرے کالج میں کیا یونیورسٹی میں میرے بھائیوں نے بتایا کہ یہاں کچھ لوگ اس ذہن کے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اتھیسٹ ہیں. تو وہاں اگرچہ لا پر گفتگو کرنی تھی اور وہاں اسلامی قوانین کے کچھ شعبے تھے, قانون نکاح, قانون طلاق, قانون مینٹیننس وغیرہ پر, لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ چلو اس بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کی جائے. تو میں نے اچوڑی صاحب کے چیمبر سے ایک گملہ اٹھایا اور گملہ سامنے رکھ کر ان طلباء سے پوچھا, اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ یہ گملہ خود بخود بنا ہے, اس میں پلاسٹک کے بہت اچھے پھول ہیں, لال رنگ کے پھول بھی ہیں, پلاسٹک کے پتے بھی ہیں, ٹہنیاں بھی ہیں, اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ یہ خود بخود بنا ہے تو آپ میں سے ہر انسان کہے گا یہ خود بخود بن نہیں سکتا ہے. تو جس کی یہ نقل ہو رہی ہے وہ خود کیسے بن جائے گا؟ جس پتے کی یہ نقل ہے وہ پتا کیسے بنے گا خود؟ جس پھول کو سامنے رکھے جو پھول بنا رہا ہے کوئی شخص, وہ اصل پھول خود بخود کیسے بن جائے گا؟ اس سے زیادہ جہالت کی بات ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے گا کہ دنیا میں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. نام رکھا گیا اس کا نیچر کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. خیر بحث وہ نہیں ہے. نقطہ یہ ہے کہ جب نظام تعلیم میں خدائی تصورات, نبی کے تصورات, اخلاقیات نکال دیے گئے تو انسان مجرد ایک جانور کی شکل اختیار کر گیا, اور اس کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کی تفصیلات بہت دردناک ہوا کرتی ہیں.
इस सिलसिले में जो लिटरेचर छपा हुआ है उसको इंसान पढ़े, जब पढ़ता है तो हैरान होता है कि पढ़े लिखे इंसान भी इस तरह जो जानवर भी नहीं करते। बल्कि आज का दौर तो पुराने जमाने को डाकुओं का दौर नहीं है कि छुरा मार करके लोगों से पैसे ले। आज तो दफ्तरों में बैठ करके डाका जंगें होती है। आज तो बहुत, बल्कि मैं एक दफा बिजनेस के कॉलेज में गया, मैंने कहा आप ये हजरत तय करें कि आप लोग बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, उसमें ये जो खरीदने वाला है उस पर भी कोई रहम होता है या सिर्फ तिरकम सिखाए जाते हैं कि बिजनेस कैसे चलाया जाए और पैसा ज्यादा कैसे जमा किया जाए और एडवर्टाइजिंग के जरिए से लोगों को धोखा कैसे दिया जाए और धोखा देकर के इंसान को कैसे कश्ती में उतारा जाए और उसका पैसा छीन लिया जाए। अगर ये पढ़ा रहे हैं तो ये बिजनेस मैनेजमेंट नहीं है, तो लूट मार के फार्मूले सिखाए जा रहे हैं। अगर आप तालीम में अखलाकियात शामिल हो जाएं तो हमारा निकल कर आने वाला डॉक्टर वो फिर कसाई नहीं बनेगा। जैसे कि कल मुझे भाई ने कहा आज के डॉक्टर नहीं, कसाई है। वो डॉक्टर बनेगा, वो रहीम होगा। हमारे अदालतों में पहुंचने वाला वकील वो रहीम होगा, न कि उस इंसान से पैसा खींचने वाला, बल्कि हमारी अदालत की कुर्सी पर बैठने वाला जज इंसाफ करने वाला होगा, न कि बिकने वाला। हमारे बाजार में पहुंचने वाला शख्स सही बिजनेस करने वाला होगा, न कि कस्टमर को लूटने वाला। अखलाकी तालीम शामिल हो गई तो इंसान बनेगा। और अगर अखलाकी तालीम शामिल नहीं हुई तो हमारे प्राइवेट स्कूलों में इस वक्त 20 से लेकर के 25 लाख तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मुस्तकबिल में इस कौम का सरमाया है, और यही हमारे रिश्तों में होंगे, यही हमारे बिजनेस के जिम्मेदार होंगे, यही हमारे अदालतों में होंगे, यही हमारे हेल्थ सेंटर में होंगे, यही हमारी तालीमी दुनिया में होंगे। सारा निज़ाम उन्हीं के हाथ में होगा। तो हम अपने तालीमी निज़ाम को अच्छा बना करके, जहां हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए कि ये काबिल बने, ये माहिर बने, वहां इसकी भी फिक्र करनी चाहिए कि ये बाखलाक इंसान बने। और वो सारी कुंजी आपके हाथ में है कि जब आप अपने स्कूलों के निज़ाम को अखलाकियात के अखबार से कीमती निज़ाम बनाएंगे तो वहां से पैदा होने वाला, वहां से निकल कर आने वाला वाक़तन इंसानी अखलाक, औसाफ और अखलाकी खुसूसियात लेकर के निकलने वाला होगा। काश हमारा सारा तालीमी निज़ाम मिनज़्ज़ुलुमात इला नूर का बैनर लगा करके वाक़अतन मिनज़्ज़ुलुमात इला नूर के मेयार पर पूरा उतरे तो ठीक, वरना हकीकत ये है कि उन्वान कुछ और है और हकीकत कुछ और है। बहरहाल अहद करके उठें कि इंशाअल्लाह अगर हम गवर्नमेंट के निज़ाम तालीम में मुदाखलत नहीं कर पा रहे हैं और उनको कम से कम हम जो प्राइवेट निज़ाम अपना चला रहे हैं, हम हैं, हमारा मैनेजमेंट है, हमारा स्टाफ है, हमारे ही बच्चे हैं, हम अपने स्टाफ को बेहतर से बेहतर सहूलियात देंगे और अपने अच्छे से अच्छे बच्चे तैयार करेंगे। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि मेहनत के समरा बेहतर से बेहतर सामने आते हैं। ज़हानत की कमी नहीं, वसाइल की कमी नहीं, शौक की कमी नहीं, मैनेजमेंट की कमी है। उम्मत मुस्लिमा के पास किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की नहीं, ना अफराद की कमी, ना वसाइल की कमी, ना सोर्सेज की कमी, बल्कि इस कायनात का सबसे बेहतरीन लोकेशन अगर है तो मुसलमानों के पास है। लेकिन इसके बावजूद अगर उम्मत मुस्लिमा दीनी एतबार से भी पीछे है, दुनियावी एतबार से भी पीछे है, वजह उसकी सिर्फ अफराद कार वो मुसल्लत हैं कि जो किसी काबिल नहीं है। और सारे आलम का नक्शा भी वही है, इलाकाई नक्शे भी वही हैं, यहाँ की सूरत हाल भी वही है। तो मैं इन बातों में कड़वापन अगर आ गया होगा तो मैं इसकी माजरत चाहते हुए दरख्वास्त करूँगा कि आपके प्राइवेट स्कूलों का ये मुश्तरका फोरम अगर कोशिश करे तो एक बेहतरीन तालीमी सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। और इन इदारों से जो निकलने वाले बच्चे काबिल भी होंगे, बाखलाक भी होंगे, रहम दिल भी होंगे। वो एक तरफ से इंसानों के लिए रहमत और एक तरफ से अल्लाह को सजदा करने वाले होंगे। तो बस याद रखें, अगर आपने एक भी ऐसा फर्द तैयार कर दिया तो आपकी मेहनत वसूल हो गई। कहा जाता है कि मुर्गी से पूछा गया तुम्हारा कारनामा क्या है, तो मुर्गी ने जवाब में कहा मैं पहले 6 महीने तक अंडे देती हूँ, कुछ तो मेरे अंडे कुछ लोग खा जाते हैं, कुछ अंडे मेरे बच जाते हैं, फिर मेरे हवाले हो जाते हैं, फिर 21 दिन तक उन अंडों पर बैठ करके मैं अपनी जिस्म की खास गर्मी उन तक पहुँचाती हूँ। फिर उनमें से कुछ अंडे तो खराब हो जाते हैं, कुछ अंडों में से चूजे निकलते हैं, कुछ चूजे मर जाते हैं, और कुछ चूजे जो हैं वो बिल्ली खा जाती है, कुछ चूजों को कौवा उठा के ले जाता है, उनमें से चंद बच जाते हैं, कुछ मुर्गियां अंडे देती हैं, उनमें से कोई एक मुर्ग होता है। जब वो किसी चोटी पर खड़े होकर अजान पढ़ता है तो मेरे कहते मेरी मेहनत की मेहरबानी। इन्हीं बातों में मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।